آج الحمدللہ کافی دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں، 6 بند پڑھ چکے ہیں، آج ہم 7واں بند پڑھیں گے۔ آخری ہے آقا کا غلاموں سے ہے یہ قرب کا ہنگام، دل ہوتے ہیں سرشار فنا ہوتے ہیں آلام، چھا جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں انعام، اس وقت کسی طرح مناسب نہیں آرام، رونے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزہ ہے، اے روح خودی چھوڑ کے نزدیک خدا ہے۔ یہ انہوں نے بہت ہی پیارا اس کا کہہ لیں شاعر نے نصیحت بھی کی ہے اور منظر بھی بیان کیا ہے اور اپنے دل کی آواز بھی پڑھنے والے تک پہنچائی ہے، اور آخر میں انہوں نے لکھا ہوا حوالہ بھی اس کا میں مشق کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب آقا کا غلام سے قریب ہونے کا وقت ہے۔ آقا کون؟ پیدا کرنے والا، خالق، مخلوق کا پیدا کرنے والا اللہ عز و جل، اللہ جل جلالہ، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت ایک ایسی گھڑی آتی ہے، یعنی جو آخری رات کی گھڑی ہوتی ہے، جب میں آسمان دنیا پہ آتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرنے والا، جو مجھ سے مانگے میں اسے معاف کر دوں، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اس وقت زیادہ تر لوگ سوئے ہوتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت گزار جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے غلاموں، اے اللہ کے بندو، یہ وقت تو سونے والا ہے ہی نہیں، تم سو رہے ہو، جبکہ یہ تو قرب کا ہنگام ہنگامے سے ہے۔ ہنگامہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، شور و غوغا، تو ہنگام یہاں اس کا مطلب ویسے یہ ہے قرب کا ہنگام، یہ قرب کا وقت ہے، یہاں اس کا یہ مطلب نہیں آگا جو ویسے ہنگامے کا مطلب آتا ہے۔ تو قرب نزدیکی کو کہیں گے، ہنگام وقت کو کہیں گے، سرشار خوشی کو کہیں گے، فنا ختم ہو جانے کو کہیں گے، آلام علم کی جمع ہے اور اسے غم کہیں گے۔ اس کے بعد کوئی لفظ ایسا نہیں، لذت مزے کو کہیں گے، آہ جو ہوتی ہے فریاد، اور خودداری یا اکڑ کو یہاں اس معنی میں لیا ہے شاعر نے۔ شاعر کہتا ہے اے بندہ خدا، یہ وقت سونے کا نہیں ہے، یہ قرب کا وقت ہے۔ آقا کا غلاموں سے یہ ہے قرب کا ہنگام، یہ اپنے ایک آقا کا اپنے غلاموں سے جو رات بھر اس کی عبادت کرتے رہے، ان سے قربت کا وقت ہے۔ کون سا؟ صبح کا وقت۔ دل ہوتے ہیں سرشار فنا ہوتے ہیں آلام، اس وقت ساروں کے دل خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے رات بھر اپنے رب سے عبادت کر کے دعا مانگی ہوتی ہے اور اپنی دعا کی مقبولیت کا انہیں یقین ہوتا ہے، اور ان کے آلام، ان کے غم فنا ہونے کے قریب ہوتے ہیں، ختم ہونے کے قریب ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے غموں سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ چھا جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں انعام، اور جب ان پہ اللہ کی رحمت چھاتی ہے ان کی رات بھر کی عبادت کے صلے کے طور پر، یا کم سے کم سونے اور گناہوں سے بچنے کے طور پر، تو صبح جب تر و تازہ اٹھتے ہیں تو رحمت انعام کے طور پہ ان پہ برستی ہے۔ اس وقت کسی طرح مناسب نہیں آرام، اے غافل، یہ سونے کا نہیں جاگنے کا وقت ہے۔ اے غافل، اللہ کی نعمتوں کو بھول جانے والے نادان انسان، یہ صبح کا وقت جو ہے یہ سونے اور آرام کا وقت نہیں، سونے کا وقت نہیں ہے، یہ اٹھ کے اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہے۔ رونے میں جو لذت ہے جو آہوں میں مزہ ہے، جو رونے میں لذت اور مزہ ہے اور آہوں میں جو مزہ آتا ہے۔ اے روح خودی چھوڑ کے نزدیک خدا ہے، اے روح نہیں، اس کو اس طرح پڑھیں گے ہم، اے روح، اے انسان کی روح، خودی چھوڑ، اپنی اکڑ چھوڑ۔ یہاں خودی دوسرے معنی میں آیا ہے، یعنی تو اپنی اکڑ چھوڑ، اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کیا اور تو کہتا ہے میں کسی کے آگے نہیں جھکوں گا، تو اپنی اکڑ کو ایک طرف رکھ، اپنی شخصیت کو ایک طرف رکھ، اپنی جو انا ہے اس کو ایک طرف رکھ اور اللہ کے حضور جھک جا کہ تیرا خدا تجھ سے اتنا نزدیک ہے کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو شاعر جو ہے آخری شعر میں انسان کو نصیحت بھی کر رہا ہے۔ صبح کے منظر اس نے پہلے کے اشعار میں بیان کیے ہیں، اور آخری شعر اگر امتحان میں آتا ہے تو اس میں وہ انسان کو نصیحت کرتا ہے، اور اس میں وہ حدیث کا حوالہ ضرور دیجیے گا، تہجد کی نماز کا بھی حوالہ دیجیے گا۔ ہر مذہب میں صبح کے وقت کی عبادت جو ہے، جتنے بھی مذاہب دنیا میں آئے ہیں بنیادی طور پہ وہ اللہ ہی کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ اب آگے پھر اس کی طرح طرح کی شکلیں بدلی گئیں اور لوگوں نے ان کو اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کر دیا۔ یہاں میں ایک اور اضافی بات آپ کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ جو اسلام ہے اور جو عیسائیت ہے یا جو یہ یہودیت ہے، یہ دراصل اسلام ہی ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام یہ دین ابراہیمی ہے، اصل میں
حضرت آدم علیہ السلام پر جو دین نازل ہوا، جو حضرت ابراہیم پہ نازل ہوا، جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، ہمارے عقیدے کے مطابق، مسلمانوں کے مطابق وہ کوئی الگ دین نہیں تھا، وہ دین اسلام ہی تھا۔ اس کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ان تمام ادیان کے، یعنی دین کی جمع ادیان ہوا نا، ان تمام ادیان کا ایک ہی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو وہ اسلام ہی ہے، تو اس کا نام اسلام ہے۔ تو ہر مذہب میں عبادت بھی ہے، ہر مذہب میں برائی سے نفرت بھی ہے، ہر مذہب میں طہارت بھی ہے، تقویٰ بھی ہے۔ اب یہ مذاہب کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا، باقیوں کو تو چھوڑیں، ہم اپنی بات کریں گے نا۔ میں کسی کے اوپر تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، میں بھی نہیں ہوں۔ جو کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، اپنے گریباں میں پہلے جھانکا جاتا ہے، دوسرے کے گریباں پہ جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ دوسرے کیسے ہیں ان کو چھوڑیں، پہلے یہ دیکھیں ہم کیسے ہیں۔ ہم تو کعبے میں جا کے جیب کاٹنے سے باز نہیں آتے، ہم تو روزہ رکھ کے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، ہم تو رمضان میں روزے نہیں رکھتے، دن میں نمازیں نہیں پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہم حشر کرتے ہیں اس نماز کا، اس سے بہتر کیا میں کہوں، اب میں نہ ہی کہوں تو بہتر ہے۔ تو ہم بہت دور ہیں دین کی صحیح اسپرٹ سے، سین کی صحیح روح سے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دوسرے مذاہب والے ہیں وہ بھی بہت دور ہیں۔ تو اگر دین اپنے دین کے نزدیک کوئی شخص قریب ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں کہ ہندو جو ہے وہ مسلمان کا گلا کاٹے، اور یہودیوں کو میں نکال دوں گا اس کے اندر سے۔ یہودیوں میں بھی چند ایک اچھے لوگ ہیں، ویسے یہ نہیں میں کہوں گا کہ وہ سارے ہی ایسے ہیں۔ یہودی چند لاکھ ہیں دنیا میں، اور ان میں چند ہزار لوگ ہیں جو بالکل انسانیت پہ ظلم کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور کرسچینٹی کا تو ویسے ہی ایک اصول ہے کہ کرسچینٹی جو ہے، جو یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آپ کے گال پہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دو، اور وہ ویسے ہی انسانیت کی تکلیف کے خلاف ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ جو یسوع مسیح کے ماننے والوں کی سب سے بڑی تعداد، یا کہہ سپر پاور ہے، اس کے ہاتھوں کتنی انسانیت کو تکلیف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین ان کو کہہ رہا ہے کہ تکلیف دو، اس کے ماننے والے اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ جس طرح ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کے تو لوگوں کو مارتے پھریں اور گولیاں مارتے پھریں، جو ہمارے دین کے پر نہیں ہے، تو لیکن ہمارے لوگ مارتے ہیں، ہمارے لوگوں نے مار کے ہمیں دہشت گرد مشہور کر دیا ہے۔ لہٰذا کسی کے دین کے بارے میں کبھی بھی نامناسب الفاظ، برے تو دور کی بات ہے، نامناسب لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اور جو آپ کے دین کے بارے میں برا کہے اس کو خاموشی سے سن لینا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ اسلام نے ہمیشہ درگزر اور برداشت کا سبق دیا ہے۔ تو یہ ہماری جو نظم ہے مناظر سحر، اس کا آج اختتام ہوا ہے۔ اس کی جو مشق اب ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے کہ میں اس مشق کی بات کروں آپ کے سامنے، پیچھے بہاوالہ دیوان جوش طبع اول مرتب امر اردو اکادمی کیسر باغ، اگر میں صحیح سے پڑھ سکا ہوں، یہ میرا خیال ہے مرتب امرتسر ہے، یا شاید کسی شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ اردو اکادمی کسی پبلشر کا نام ہے، کیسر باغ کی چھپی ہوئی ہے۔ دیوان جوش ان کی شاعری کا جو دیوان ہے، اس کی جو پہلی طباعت ہوئی تھی نا، پہلی دفعہ جب وہ چھپا تھا، تو اس میں مناظر سحر چھپی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر اگلی جو ہے ہماری اس کا مشق ہے، مناظر سحر میں پیش کیا گیا وقت صبح کا منظر اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ یہ بھی آپ اس کو خلاصاتاً بیان کر سکتے ہیں کہ صبح کے وقت جو ہے، اس کے آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہر وقت جو ہے ہر چیز دھلی ہوتی ہے، ہر چیز پرسکون ہوتی ہے، ہر چیز اپنے حسن کے معراج پر ہوتی ہے، خاموشی چھائی ہوتی ہے، پرندے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اب مسجد سے اذانیں اور عبادت گاہوں سے ناقوس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، برہمن اور زاہد سبھی مطمئن اور خوش ہوتے ہیں، ستارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، اور آسمان زرعی ہوتا ہے، سنہرے رنگ سے بھرا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بول دی ہے، آپ اس کو یاد کر کے لکھیے گا۔ جوش کو شاعر فطرت کہا جاتا ہے، اس نظم کے حوالے سے وضاحت کریں تو انہوں نے فطرت کی اس طرح عکاسی کی ہے، تو انہیں شاعر فطرت نہیں کہا جائے گا تو کس کو کہا جائے گا؟ انہوں نے ہر لحاظ سے فطرت کے ہر پہلو پر اپنے الفاظ کے ذریعے سے اس قدر خوبصورت انداز میں اس کی منظر کشی کی ہے، اور پڑھنے والے کو اپنے انداز بیاں میں جکڑ لیا ہے کہ ان کو بے شک انہیں شاعر فطرت کہا جاتا ہے۔ اس کی آگے جو تشریح یا اس کا مزید بہتر اپنی کتابوں سے اس کو یاد کر کے لکھیے۔ خلاصہ لکھنا ہے، خلاصہ جو ہے وہ اس کو یہی ایک پیراگراف کی شکل میں اس کے اشعار کو اکٹھا کر کے تو ایک پیراگراف لکھ دیجیے گا۔
تو اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ بند نمبر 3 میں کن اشیاء کو عید سحر سے تحریر کیا گیا ہے؟ تو عید سحر و خوشبو کا پھیلنا، چاندنی کا مدھم ہونا، سبزے کا لہلہانا کو عید سحر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بند نمبر 5 میں انوار خدا سے کیا مراد ہے؟ تو مشرق سے ابھرنے والی سورج کو جو اپنی روشنی سے پوری کائنات کو منور کرتا ہے، یہ ایک کتاب پہ میرے سامنے ہے، یہ ہے تفسیر ادب، انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انوار خدا سے مراد اللہ کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے ان کی عبادت کے صلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ انوار خدا ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اللہ تعالیٰ کے انوارات، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ نور بن کے انسان کے دل میں داخل ہو جاتی ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ اور مشرق سے ابھرنے والے سورج کی روشنی کی شعائیں بھی نور کی شکل میں جب دنیا پہ ظاہر ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کا نور ہے۔ یہ دونوں اس کی تشریحات درست ہیں۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے سند تلمیذ سے مراد قرآن میں کسی قرآنی آیت، حدیث شریف، مشہور تاریخی واقعہ یا علمی اصطلاح کو نظم کرنا ہے۔ آپ اس نظم سے 2 تلمیحات کی نشاندہی کریں۔ میں نے سند تلمیح آپ کو پہلے بتائی بھی ہوئی ہے، پڑھائی بھی ہوئی ہے۔ کسی نثر ہو، نظم ہو، اس کے اندر کسی تاریخی واقعے کا ذکر کرنا سند تلمیح کہلاتا ہے۔ اس میں آپ کو بتایا ہے نغمہ داؤدی اور پیرہن یوسف، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پچھلے 2 یا 1 بند میں اس کو پڑھا تھا۔ اس میں لہن داؤدی بھی ہے، ایک نغمہ داؤدی ہے، ایک لہن داؤدی، لہن گلے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وہ الفاظ جو کسی فعل کی کیفیت یا حالت میں تھوڑی سی کمی بیشی کرتے ہیں، چند تمیزی الفاظ درج ذیل ہیں۔ انہوں نے اوپر ہیڈنگ نہیں دیا اس کا، ویسے تو تمیزی الفاظ اوپر ہیڈنگ دے لیں آپ اس کا، کہ تمیزی الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ تمیز کرنا یعنی ایک سے کو دوسرے سے ممتاز کرنا، فرق کرنا۔ وہ الفاظ جو کسی فعل کی کیفیت یا حالت میں تھوڑی سی کمی بیشی کرتے ہیں ان کو تمیزی الفاظ کہتے ہیں۔ اوپر ہیڈنگ دے دیجئے، اس کا نام لکھیے تمیزی الفاظ، ٹھیک ہے۔ اور چند تمیزی الفاظ انہوں نے لکھا ہے: کبھی کبھی، کبھی نہیں، کبھی نہ کبھی، ہمیشہ، اکثر، عموماً، آئے دن، روز روز، یکا یکا، اچانک، جلد جلدی وغیرہ وغیرہ۔ درج بالا تمیزی الفاظ سے 2 جملے بنائیں۔ آپ بھگتیے 2 جملے بنائیے، ایک بنا لیجیے، آپ ایک بنا لیجیے۔ اور اوپر جو میرے پاس لکھی ہوئی ہے نا تصویر ہے نا، اس پہ IMP لکھا ہوا ہے نا، امپورٹنٹ، ویسے میں نے لکھوایا تھا، اس کا ہیڈنگ دے لیں تمیزی الفاظ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج ہم نے اس کا آخری جو ہے لیکچر مکمل کیا ہے، اور اس کو مشق کے ساتھ الحمدللہ مکمل کر لیا ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اگر تو آپ کی کلاسز شروع نہیں ہوتی تو کوئی اور اگلا لیسن شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔